اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میم پیشمو میم پیشمو صاد دال زبر صاد صاد دال زبر صاد مصاد مصد دال زدی دال زدی مصدی مصدی قاف لام زبر قل قاف لام زبر قل مصدقا مصدقا لام زلی لام زلی مصدقا لی مصدقا لی میم الف زبر ما میم الف زبر مصدقا لما مصدقا لما واو یا زبر وی واو یا زبر وی لام لام پیش لل لام لام پیش لل لام زلی لام زلی ویل لی ویل لی کاف لام پیش کل کاف لام پیش کل لام زلی لام زلی کلی کلی ویل لکل ویل لکل مصدقا لما مصدقا لما ویل لکل ویل لکل جی میم کے بعد صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. آگے دال حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اس لیے قلقلہ کریں گے. آگے قاف قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. آگے قاف پر تنوین ہے, تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے آ رہا ہے اس لیے غنہ نہیں کریں گے. آگے دوسرا لفظ ویل لکلی, واو کے بعد یا حروف لین میں سے ہے اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے. آگے لام لام پر تنوین ہے, تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے آ رہا ہے اس لیے غنہ نہیں کریں گے. ویل لکلی. آگے والی مثالیں جو ہیں یہ اقلاب کی مثالیں ہیں. میم نون زیر من میم نون زیر من با عین زبر با با عین زبر با من با من با دال زدی دال زدی من بعدی. من بعدی یہ نون کے بعد اقلاب کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا, نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں یعنی غنہ کر کے پڑھیں. تو نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس لیے نون کو میم سے بدل دیں گے. لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم ہجے کریں گے تو میم نون زیر من ہی پڑھیں گے, کیونکہ قاعدے کی شرط با ہے, قاعدے کی شرط با ہے. جب تک با کا ہجے نہیں کریں گے تب تک نون کو میم سے یا تنوین کو میم سے نہیں بدلیں گے. میم نون زیر من میم نون زیر من با قاف زبر بق با قاف زبر باق من بق من باق لام زلی لام زلی من بقلی من باقلی ها الف زبر ها ها الف زبر ها من بقلها من باقلیها حمزة نون زبر ان حمزة نون زبر عن با همزة زیر بی با همزة زیر بی ام بی ام بی ها میم پیش هم ها میم پیش هم ام بی هم ام بی هم لام زبر لا لام زبر لا یا نون پیش یون یا نون پیش یون لا یون لا یون
با زبر با با زبر با لينبا لا ينبا ذال نون زبر ذن ذال نون زبر ذن لينبذن لا ينبذن نون زبرنا نون زبرنا لينبذن لا ينبذن من بعد من بعد من بقلها من بقلها أنبئهم أنبئهم لينبذن لا ينبذن جی پہلے حروف میں من بعدی نون ساکن کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ رہا ہے اس لیے غنہ کریں گے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے جی آگے دوسری لفظ میں نون ساکن کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ رہا ہے اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے با کے بعد قاف حروف قلب میں سے قلقلہ میں سے آ رہا ہے اور حروف مستعلہ میں سے آ رہا ہے تو اس لیے اس کو پر بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے آگے تیسرے لفظ میں نون ساکن کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ رہا ہے تو اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے آگے حمزہ تو حمزے کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے چوتھے لفظ کے اندر نون ساکن کے بعد با حروف اقلاب میں سے آ رہا ہے اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے غنہ کر کے پڑھیں گے آگے آخر میں نون مشدد ہے اس لیے اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے مزید نیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں